آج کی شب یہاں سڈنی آسٹریلیا میں شب نیمہ شعبان، شب براءت، جو کثرت استعمال سے شب برات ہو گئی ہے۔ برات یعنی دوری، تبرہ بھی اسی مادے سے ہے، یعنی اظہار تنفر کرنا حرفاً و عملاً، یعنی میں زباناً بھی غاصب پر لعنت کروں اور عملاً بھی غاصب سے دور رہوں تو خود بخود خود بھی غصب نہیں کروں گا، ٹھیک؟ میں لساناً بھی لفظاً بھی دشمن اہل بیت سے اظہار برات کروں اور عملاً بھی ایسا کام نہ کروں کہ جس کو کرنے والے کو امام نے اپنا دشمن قرار دیا۔ خوش نصیبی ہے کہ سلامتی ایمان و عقیدے کے ساتھ اس وقت میں شب نیمہ شعبان کو درک کیا جائے۔ صرف ایک حدیث اس حوالے سے جو بہت اہم ہے اور سب کچھ اس میں ہے، اگر غور کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ مولا کہتے ہیں جس طرح شب قدر پیغمبر کے لیے تھی، اس طرح شب نیمہ شعبان ہمارے لیے ہے۔ قرآن پیغمبر کا معجزہ تھا، پیغمبر کا غرور تھا، حجت دورہ تمام ائمہ کے لیے باعث رشک و غرور ہے، معجزہ ہیں تمام ائمہ کے لیے۔ قرآن تا قیام قیامت ضامن ہدایت امت محمدی تھا، بالکل اسی طرح وجود نازنین امام عصر تا قیام قیامت امت کے لیے ضامن ہدایت ہے۔ اعمال کے حوالے سے صرف کوئکلی ریویو دے رہا ہوں۔ غسل ہے، اگر ابھی جمعہ کا غسل کر لیا ہے، اس کے ساتھ نیت کر لی ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ غسل کا کمال یہ ہے کہ 10 نیتوں کے ساتھ ایک غسل ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ صرف کانشیسنس چاہتا ہے، تم متوجہ ہو یا نہیں ہو۔ جیسے تمہیں پورے جو ہے سارے رگبی کے میچز یاد رہتے ہیں، جس طرح پوری سیریز یاد رہ رہی ہیں، کون سے کب کون سا ریس شروع ہونی ہے، ساری چیزیں یاد ہو رہی ہیں، بالکل ہی چاہے تمہیں پتا تو چلے کس وقت میں زندگی گزار رہے ہو۔ اس لیے ہر ایک کو کہا کہ تم اپنے حساب سے تاریخوں کو دیکھو، اور یہ تاریخیں تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہیں۔ آج کی شب قدر جس طرح مقدرات لکھوانے کے لیے، بالکل اسی طرح ائمہ نے کہا کہ آج کی رات میں پورے سال کے لیے تمہاری خیر و برکت اور اسی طرح سے تمہارے اوپر آنے والی پریشانیاں رقم کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بس ایک دعا کریے گا، مولا اتنی خیر و برکت دے کہ میں تیری بارگاہ میں سربہ سجود و شکر رہوں، اور اتنی پریشانی دے کہ میں تجھ سے جڑا رہوں، میرا ایمان سالم رہے۔ سخت ہے، سخت ہے۔ مولا متقیان نے کہا تھا میں تمہارے بارے میں فقر سے ڈرتا ہوں، سخت ترین امتحان ہے کہ کوئی انسان فقر میں مبتلا ہو جائے۔ فقر 2 طرح کا ہے، ایک مال دنیا کا فقر ہے، ایک علم کا فقر ہے، اور علی ان دونوں سے خوفزدہ تھا اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اس لیے دونوں جہتوں میں، دونوں ڈائمنشنز میں، دونوں ڈائریکشنز میں آپ کو آگے رہنا ہے۔ خاص طور پہ آج غسل کے بعد جو مسنون، جو سنت میں آئی ہوئی دعائیں ہیں، مختصر دعائیں، 4 سے 5 دعائیں ہیں، جن میں خاص طور پہ اللہم بحق لیلتنا ہذہ، یہ والی دعا جو دعا زیارت امام کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب پریشان ہیں کہ ہم زیارت نہیں ہو رہی، زیارت، اتنے ایسی چیزیں دی، 40 دن دعائے عہد پڑھی تو جائے اٹھ کے۔ امام نے کہا میں تمہاری زیارت کو آؤں گا۔ کتنا فرق ہے نا، کہ ایک وقت بندہ کہے مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور ایک وقت یہ کہ مولا کہے کہ میں تیری زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔
زمین تو آسمان فرق ہے. پھر اس کے بعد نمازیں ہیں مسلسل، مختلف نمازیں ہیں، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، سہولت سے جس طرح ممکن ہو، جب تک دل لگا رہے. ٹک نہیں کریے گا، ٹھیک ہے، جب تک دل لگا رہے. نماز میں دل لگے نماز، قرآن میں دل لگے قرآن، دعا میں دل لگے دعا. کسی چیز میں دل نہیں لگے بیٹھ کے امام سے باتیں کریں. ٹرائی ٹو کنیکٹ یور سیلف ود امام. ٹرائی ٹو کنیکٹ یور چلڈرنز ود امام. Imam should be part of our family. Imam should be topic of discussion in everyday discussion in our houses. Unfortunately nowadays, some moderated so-called people, modern people, educated people, doing objection to write a ariza or letter to Imam and saying, how, what is this? You are increasing the pollution, you are doing all, So you can take hard work, no problem. You make recycled paper, write on it all the ariza with your hand, or write it on edible thing, something, right? But please, اگر کسی چیز کے بارے میں اس کی حکمت نہ سمجھ آ رہی ہو تو اس پہ آبجیکشن نہ کریں. سب کچھ میرے سمجھنے کے لیے تھوڑی ہے، صحیح. اور یہ دیکھیے کہ آپ کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہاں تک اتنا پڑھے لکھے ہیں، اور کتنے فیصد ایسے ہیں جن سب کو امام کی ضرورت ہے. وہ کیسے رابطہ کرے؟ اور یقین کریں صدق دل سے ایمان رکھتے ہوئے حقیقی منتظر ایک سلام لکھ کر امام کو السلام علیک یا ابا صالح ادرکنی دریا برد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگر جواب میں مولا نے وعلیکم سلام کہہ دیا تو مجھے سلامتی سے کون روک سکتا ہے. دعا ہے نا سلام و وعلیکم سلام. اگر حجت دورہ امام وقت جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بے یم نہیں رزق الورا و بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء کسی کو کہہ دے وعلیک السلام، کون اس کا بال بیکا کر سکتا ہے؟ پھر کون اسے کسی طرح سے ہراساں کر سکتا ہے؟ اپنا رابطہ اسٹرانگ کرے. اس طرح گفتگو ہو دعا امام کے لیے، نظر امام کے لیے. ہمیشہ کہتا ہوں خاص طور پہ آج نیمہ شعبان ان دعاؤں میں، اس کے علاوہ دعائے کمیل، زیارت آل یاسین، مناجات شعبانیہ، دعائے احد، دعائے ندبہ، زیارت امام حسین. حسین تو جز لا ینفک ہے ہر دین کے کسی بھی ایسے عمل کا کہ جو قصد قربت کے لیے ہے. حتیٰ حج، حتیٰ نمازیں. اہل بیت پر درود ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی نے کہا تھا ان کے درود، ان کے اوپر سلامتی بھیجے بغیر تو میری نماز نہیں قبول ہوتی. اور کیا رہ جاتا ہے؟ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نیمہ شعبان کو بیداری سے، قلبی بیداری سے، روحانی بیداری سے گزاریں، اور اعمال میں جملہ امت اسلامیہ کو، انسانیت کو یاد رکھیں. اور جو کہتے ہیں نا کہ امام کے آ جانے کے بعد رات کو انشاءاللہ تفصیلی یہ حدیث بیان کروں گا، بیج ڈالتے ہی درخت نکل آئے گا اور درخت ہرا ہو جائے گا، سبز ہو جائے گا، پھل نکل آئیں گے، کیونکہ سب تیار ہے دینے کے لیے. اس وقت یقین ہوگا کہ کوئی اپنے حق سے زیادہ نہیں مارے گا، نہیں لے گا. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ تالے بے وقت ہو جائیں گے. بس یہ یقین، یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے جو درکار ہے. انشاءاللہ مولا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم آج کی شب کو جیسا وہ چاہتا ہے ویسے سفر کر سکیں، ویسے گزر کر سکیں، ویسے بسر کر سکیں. خداوندہ نیمہ شعبان ہمارے مرحومین پہ رحمت فرما، ہمارے موجودین پہ رحمت فرما، ہمارے آل و اولاد پہ رحمت فرما، ہماری